الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والعظيم، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. سماعتوں کے حوالے کرو، سماعت کیجیے گا. چھیڑتا ہوں میں بھی اب تذکرہ مدینے کا، چھیڑتا ہوں میں بھی اب تذکرہ مدینے کا، کھولتا ہوں لب جیسے در کھلا مدینے کا، کھولتا ہوں لب جیسے در کھلا مدینے کا. اور یہ آسمان کی خواہش ہے میں زمین بن جاؤں. آسمان کی خواہش ہے میں زمین بن جاؤں. ارے جب سے اس نے دیکھا ہے رتبہ مدینے کا، جب سے اس نے دیکھا ہے رتبہ مدینے کا، اور جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے بتا تیرا وطن کیا ہے، جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے بتا تیرا وطن کیا ہے، دل بولتا ہے لکھ پتا مدینے کا، لکھ پتا مدینے کا. اور ان بجھے چراغوں میں روشنی نہیں ہوتی، ان بجھے چراغوں میں روشنی نہیں ہوتی. ارے مصطفیٰ نہ ہوتے تو زندگی نہیں ہوتی. اور یہ ہے پیغام دیا میرے اعلیٰ حضرت نے، دین کے غداروں سے دوستی نہیں ہوتی، دین کے غداروں سے دوستی نہیں ہوتی. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. حضرات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف نہیں لائے تھے، دور جاہلیت میں لوگ انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے، عورتوں کی عزت سے کھلواڑ کیا جا رہا تھا. میرے نبی کی آمد ہوئی، بچے کو زندگی ملی، عورت کو وقار ملا، عورت کو زندگی ملی. حضرات میرے نبی کے آنے سے پہلے بھی بیٹیوں کو زحمت سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور دور حاضر میں بھی بیٹیوں کو مارا جا رہا ہے، بیٹیوں کا قتل کیا جا رہا ہے. حضرات میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کل کا قتل آج کے قتل سے زیادہ بھیانک ہے. کل بیٹیوں کو مارا جاتا تھا، بیٹی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتی تھی، ماں کی آگوش میں جھولا جھولتی تھی، ماں کے سینے سے دودھ پیتی تھی، ماں کی انگلیاں پکڑ کر صحن میں ٹہلیا کرتی تھی. روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیا کرتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ کچھ لوگ اپنی بیٹیوں کو کچھ دن پالتے تھے، جب 5 یا 6 سال کی ہو جاتی تھی تب بیٹیوں کو مارا تھا. لیکن وہ بیٹی دنیا میں آ کر آنکھ کھول لیتی تھی، ماں کے آگوش میں جھولا جھول لیتی تھی، ماں کے سینے سے دودھ پی لیتی تھی. لیکن اس دور میں اتنے بڑے ظالم پیدا ہو گئے کہ بیٹی کو دنیا میں آنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے، ماں کے پیٹھی میں بیٹی کو مارا جا رہا ہے. آپ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، آج جب کسی کی بیٹی یا کسی کی بہو امید سے ہوتی ہے، میرا جوان یا میرا چاچا سائیکل پر بائک پر بٹھا کر ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب ذرا مشین لگا کر دیکھیں گے کہ میرے بیوی کے پیٹ میں لڑکا یا لڑکی. ڈاکٹر مشینوں کے آدھار پر رپورٹ نکال کر نوجوان کے حوالے کرتا ہے. نوجوان، تیری بیوی کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ بیٹا ہی بلکہ بیٹی ہے. جیسے ہی میرا جوان یہ سنتا ہے اس کا چہرہ گھٹا جاتا ہے، وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ بیٹی مجھے نہیں چاہیے. ڈاکٹر کہتا ہے نوجوان تو گھبراتا کیوں ہے، ٹیبلیٹ دیں گے، انجیکشن لگائیں گے، بچہ گر جائے گا لیکن ماں کے پیٹ ہی میں مر جائے گا. اللہ اکبر، اتنے بڑے ظالم پیدا ہو گئے کہ بیٹی کو دنیا میں آنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے. اللہ اللہ، وہ بیٹی جو رب کی رحمت ہے، وہ بیٹی جو رب کی نعمت ہے، وہ بیٹی جو باپ کے لیے جنت کی گارنٹی ہے. کبھی یہ بیوی، کبھی یہ ماں، کبھی یہ بیٹی جب بیوی ہے تو شوہر کے لیے رحمت، بیٹی بنی تو باپ کے لیے رحمت، اور جب ماں بن گئی تو نبی فرماتے ہیں اولاد کے ان کے قدر پہ چلے جنت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بہت خوب. سبحان اللہ. یہ بیٹی اللہ اللہ تین حیثیت، تین نوعیتیں ہیں.
اور سبحان اللہ ان کی تینوں حیثیتوں کا جواب نہیں، تینوں نوعیتوں کا جواب نہیں۔ اللہ اللہ، جب بیٹی ہے تو والدین کی رحمت ہے، بیوی بنی تو شوہر کی رحمت ہے، اور جب ماں بن گئی تو نبی فرماتے ہیں ماں کے قدم سے تیرے اولاد کے لیے۔ اللہ اللہ، نبی کی انجمن سجی ہے، دیوانے بیٹھے ہیں، عشاق کے رسول کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں اے میرے آقا قربان جاؤ آپ کی رحمتوں کے، سب کے جاؤ آپ کی عظمتوں کے، اے میرے آقا قربان جاؤ آپ کی رحمتوں کے۔ پیغمبر موڈ میں صحابی کا انداز شاید کچھ اور رہا ہو، شاید تین بیٹیاں بتا کر صحابی غلام کہنا کچھ اور چاہتا ہو، لیکن نبی کا درجہ کرم جوش میں میرے نبی موڈ میں صحابی کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے تین بیٹیاں دی ہے، تین شہزادیاں دی ہے، تین بیٹیاں دی ہے۔ نبی کا درجہ کرم جوش میں میرے نبی مسکرا کر فرماتے ہیں اے میرے غلام تو بڑا خوش قسمت ہے، اگر تم نے اپنے تینوں بیٹیوں کو باعزت مکان سے رخصت کر دیا تو تو جنتی ہے۔ سبحان اللہ، تین بیٹیوں کو جنت عطا فرما رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا تم جنتی۔ اب دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، وہ سوچنے لگے نبی نے تین پر جنتی ہے، دیکھیے دو والے کا کیا حال ہو۔ کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں اے میرے آقا اللہ نے اسے تین بیٹیاں دی ہے تو آپ نے جنت دے دی۔ حضور مجھ کم نصیب کے پاس تو دو ہی بیٹی ہے، نبی فرماتے ہیں تم بھی جنتی۔ اب تیسرے صحابی کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس تو ایک ہی بیٹی ہے، نبی فرماتے ہیں تم بھی جنتی۔ اب چوتھا غلام کھڑا ہوا، چوتھا عاشق کھڑا ہوا، چوتھا مستانہ کھڑا ہوا، سوال لڑ رہی ہے، بدن کانپ رہا ہے، آنکھ سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں اے میرے آقا قربان جاؤ آپ کی رحمتوں کے، صدقے جاؤ آپ کے رحمتوں کے، اللہ نے اسے تین بیٹیاں دی ہے تو آپ نے جنت دے دی، اسے مولا نے دو بیٹیاں دی ہے تو آپ نے جنت دے دی، اسے مولا نے ایک بیٹی دی ہے تو آپ نے جنت دے دی۔ حضور اس کم نصیب کے پاس ایک ہی بیٹی نہیں ہے، ایک ہی بچی نہیں ہے، تو نبی کا درجہ کرم جوش میں میرے نبی مسکرا کر فرماتے ہیں اے میرے غلام جا تو اپنی بہن کی پرورش کر کے اسے کہاں سے رخصت کر دے تو تو بھی جنتی ہے۔ اسے کلک کر کہا سرکار جنت بہن بھی نہیں ہے تو نبی فرماتے ہیں جا بیٹی کی پیدائش کی تمنا کر لے تو بھی جنت۔ نعرہ تکبیر، تقویٰ ہاتھ پہ سننے مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ سنیے تین حیثیتیں ہیں، تین نوعیتیں ہیں اور اس کی تینوں حیثیتوں کا جواب بیٹی ہے والدین کی رحمت، اور بیوی بنی تو نبی فرماتے ہیں اچھی بیوی دنیا میں جنت۔ سبحان اللہ۔ کون سی بیوی؟ نیچے والے کون سے اچھی بیوی؟ اور اگر کھانا کرنے والی ہو، مزور ہو تو وہی بیوی اس شوہر کے لیے جنت بن کے جہنم بن کے رہ جاتی ہے۔ پیارے ڈاکٹر کی بیٹی ہو اچھی، انجینئر کی ہو اچھی، ذمہ دار کی ہو اچھی، نہیں پیارے غریب کی ہو لیکن اس کی پیشانیوں میں سردوں کی سبب ہو، غریب کی ہو لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نقش قدم پر چلنے والی ہو، غریب کی ہو رابعہ بدریہ سے پڑھ کر کردار نبھانے والی ہو، غریب کی ہو حضرت سکینہ کے انداز پر چلنے والی ہو، غریب کی ہو وہ بھی دنیا میں جنت ہے جو صاحب کردار ہو، جو بااخلاق ہو، جو قرآن کی تعلیہ ہو، جو عابدہ ہو، جو شاہدہ ہو، جو متقیہ ہو۔ ایسی بیوی اگر کالی ہی کیوں نہ ہو، ایسی بیوی دنیا میں شوہر کے لیے جنت۔ دنیا میں جنت، اچھی بیوی۔ اور پیارے یہ عورت ہے، عورت جب سدھرتی ہے تو گھر سدھرتا ہے، اور جب سدھرتی ہے تو معاشرہ سدھرتا ہے، اور جب سدھرتی ہے تو قبیلہ سدھرتا ہے، اور جب سدھرتی ہے تو ملت سدھرتی ہے۔ اور پیارے یہی عورت جب بگڑتی ہے تو گھر بگڑتا ہے، قبیلہ بگڑتا ہے، معاشرہ بگڑتا ہے، ملت برباد ہو جاتی ہے۔ خدا کے واسطے اپنے گھروں کو اس طرح کا گھر بناؤ کہ تمہارے گھر میں تمہاری بہنیں، تمہاری بیویاں، تمہاری مائیں، تمہاری باپ جیسے ہی مسجد کے کناروں سے حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم کی صدا اللہ کا نقیب بلند کرے تو گھر کی بہن الگ مصلی بچھائے، ماں الگ مصلی بچھائے، بابا جی الگ مصلی بچھائے۔ قسم خدا کی آزان ہو رہی ہے، اگر ہر طرف مصلی بچھ جائے تو وہ مکان نہیں بلکہ رب سے پھر جاؤ۔ سنیے اچھی بیوی دنیا میں جنت۔ اب سنیے کچھ عورتیں ہوتی ہیں مزور، لاکھ سمجھا دیجئے ماننے والی نہیں۔ جس دن آپ صحیح ہے سب کچھ صحیح ہے، آپ کا چلنا بھی صحیح، آپ کا اٹھنا بھی صحیح، آپ کا بیٹھنا بھی صحیح، اور جس دن دماغ خراب ہے تو تاج محل بھی ہے۔ حضرات سنیے اب دیکھیے کہ عورت کی فطرت ہوتی ہے حضرت تحریر۔ اب علماء کرام سے پوچھیں کہ حضرت حوا
حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا. اور یہ بائیں پسلی ہوتی ہے ٹہنی اور عورت کی فطرت ہوتی ہے ٹہنی. تو جی اب سنیے گا ذرا غور سے سنیے گا. اب جب ٹہنی ہے تو اس کو سیدھا کیسے کرو گے؟ سیدھا تو کرنا ہے نا. سنیے آپ کو مثال سے سمجھاؤ. آپ لوہار کے پاس لے جائیے. ذرا توجہ سنیے گا, اصلاح معاشرہ بھی ضروری ہے. آپ لوہار کے پاس لے جائیے. اسے مستری صاحب اس لوہے سے ہتھیار بنائیے, اس لوہے سے کراتی بنائیے, اس لوہے سے چھری و چاقو بنائیے. ابھی ہمارے سامنے اس لوہے کو جھکائیے. مستری کاریگر کہ یہ بے پاگل نادان ہے کا, اس لوہے سے ڈائریکٹ ہتھیار نہیں, کراتی نہیں, چھری و چاقو نہیں, کوئی اوزار اسے نہیں بن سکتا. کہ مستری صاحب بندہ کیسے ہے؟ کہ دیکھ کے بنا کر دکھاتا ہوں. اس نے اس لوہے کو بھٹی میں رکھا, بھٹی میں رکھ کر بھٹی تیز کرتا رہا, لوہا رکھا رہا, بھٹی تیز ہوتی رہی, لوہا دبتا رہا. چند منٹ کے بعد لوہا آگ کی طرح سرخ ہو گیا, آگ کی طرح لال ہو گیا. اور جب لوہا آگ کی طرح لال ہوا تو اس نے اس لوہے کو بھٹی سے نکالا اور اپنے جیلوں کے اوپر گھر بنانے کا آرڈر کیا. اب اس نے اس کو پیٹنا شروع کیا. اب وہ اسے پیٹ رہا ہے, پھر دبایا, پھر پیٹا, پھر دبایا, پھر پیٹا. اب اسی نے اس لوہے سے ہتھیار بنایا, اسی لوہے سے کراتی بنایا, اسی لوہے سے چھری اور چاقو بنایا. پیارے لوہوں کو پہلے دبایا جاتا ہے, جب لوہوں کو موڑا جاتا ہے, لوہا جب چل کر سرخ ہو جاتا ہے, اس کے بعد اب جیسا چاہو لوہوں کو گھما لو, جیسا چاہو لوہوں کو نچا لو, جب تک دباؤ گے نہیں اس وقت تک لوہا کھولے گا نہیں. ٹھیک اسی طرح عورت کی فطرت ٹہنی ہے, عورت کی فطرت کچی ہے. اگر ایک دم صدا کرو گی تو یہ ٹوٹ جائے گی, اور پیارے جب ٹوٹ جائے گی تو گھر برباد ہوگا. عورت ٹوٹتی ہے تو قبیلہ برباد ہوتا ہے, عورت ٹوٹتی ہے تو سماج برباد ہوتا ہے, عورت ٹوٹتی ہے تو ملت برباد ہو جاتی ہے. ہاں جھکایا جا سکتا ہے, پہلے اسے محبت کی بھٹی میں دباؤ. جب یہ محبت کی بھٹی میں دب جائے اس کے بعد آپ کیا چاہتا ہو کہ ادھر ادھر پہلے محبت کی بھٹی میں دبائیے. جب محبت کرنے لگیں گے بات بات پر ماریے مت, جب ماریں گے تو بگڑے گے. اس لیے پہلے اس کو محبت سے سمجھائیے, پھر دیکھنا وہ کام کرتی ہے. لیکن ہوتی ہے کچھ عورت حضرات ماننے والی نہیں. حضرات ایک سن لیجیے, دو میاں بیوی تھے. آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں؟ جی کرو. ہاتھ اٹھا بولے یا رسول اللہ. سننے کے موڈ میں ہیں. دو میاں بیوی تھے. اگر شوہر اس کو کہے گا کہ ایسا کرو تو آپ کو وہ الٹا کرتے, اس سے بولے ایسا کرو تو وہ نہیں کرے, اس کو الٹا کریں گے. اور اس کا شوہر کہیں سے کچھ لا کے دیا کہ لاؤ میں تمہارے لیے بڑی محبت سے یہ لایا ہوں, بولو کہ آپ نے کھمل الٹا کرتی تھی. اس کو یہ کہنے کے لئے کہو تم یہ نہیں الٹا کرتی تھی. ایک مرتبہ ہوا یوں کہ اس کی بیوی کو میں مائکی نہ جانا چاہتا ہوں, وہ مار پڑتا چنا پہنے بولے گا بٹ تو سمجھا لے کہ کیا نہ جائے بھاگت جائے, برسات کے موسم سے ندرا پانی سے بھاگت جائے. بولو کہ ناتے جان کر, بولو کہ ناتے جان کر جا پھر اب تمہاں جاتی تھے ایک ٹوپا کا پھیس پانو جی کرنے جا سو بھیشتر نوکران دھوری گے. اب جاتی تھے بھیشتر نوکران دھوری گے. اب شوہر کو تو بیوی سے محبت ہوتی ہے, وہ بھئی سے آواز رہا ہے اے فنا ماں نوان تھوڑی نہ بھیر. وہاں پر بولو کہ نہیں تو بھیڑ آتے آپ کے اب آجے بیت ندی میں اگر نکڑوں سے تو بڑے گی نہ بچے کو بتائیں. لیکن ہوتی ہے کچھ عورت ایسی. اس سب کی بات دلیلہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کریں. حضرات سنیے بس ایک آخری واقعہ سن لیجیے, علماء کرام بہت زیادہ ہے. سنیے حضرات بس آخری واقعہ. حضرات سنیے گا تم نے ہاتھ اٹھا بولے یا رسول اللہ. سننے کے موڈ میں ہے نا. ہاشمیہ کہتے ہیں کہ تقریر کرنے میں جب مزہ آتا ہے مزمہ تقریر